بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز H85 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف نون لیگ یحییٰ افریدی نے کل سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس بلایا، اور یہ اجلاس کیوں بلانا پڑا، اس کی اصل حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج رات یا کل تک جو آئینی عدالت ہے اس کے ججوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو شام کے 7 بجے ہیں۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کے ساتھ کون سے جج شامل ہوں گے یا نہیں۔ موضوع آتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جو سپریم کورٹ کے ایک جج چیف جسٹس ہیں، اور اس کے جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے جمال مندوخیل صاحب، اور مسلم لیگ کے رہنما امین الدین خان صاحب، اور مسرت ہلالی جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کی، کیا ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ آئینی عدالت میں معذرت خواہ، اب آئینی بینچ، پہلے بھی ہم اس کو آئینی نہیں مانتے تھے، کیونکہ پاکستان قوم نے جن کو ووٹ دیا ہے ان نے یہ مینڈیٹ چوری کر کے ان کی سہولت کاری کی گئی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو میں 63A کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے رہنما جمال مندوخیل نے جب کہا تھا کہ 63A کہ پی ٹی آئی کا اپنا دفاعی حق کھو دیا، تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ عدلیہ نے اپنا دفاعی حق کھو دیا ہے۔ تو یحییٰ افریدی کل کوئی اجلاس میں کوئی خاص خبر آئے گی؟ میری جو ذاتی رائے ہے اس میں کوئی خاص خبر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جسٹس صلاح الدین نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اس کے جو مندرجہ ذیل ہیں وہ آپ لوگوں کو شارٹ ویڈیو میں ہم سنا دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے ایک کیس کا فیصلہ آیا تھا جو 3-2 سے، تو اس صاحب نے اس وقت اگر یہ فیصلہ دے دیتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں میں، تو بہت سی آج اس کو پچھتانا نہ پڑتا۔ اس صاحب نے کہا تھا کہ حکومت جسے چاہے ٹرانسفر کرے، تو یہ اس صاحب جو آئینی بینچ میں اس وقت شامل تھا، تو اس جج نے خط لکھا۔ خط لکھنے والے اب 3 جج ہو چکے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس صلاح الدین، جس کی ہم نے شارٹ ویڈیو میں فل کورٹ کے بارے میں میٹنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ کا جو جمعے کی نماز کے بعد فل کورٹ کا اجلاس ہوگا، تو کیا اس پر کوئی فیصلے سپریم کورٹ سے آ سکتے ہیں؟ تو میری جو ذاتی رائے ہے، سپریم کورٹ کے جو 1 سال 26ویں آئینی ترمیم کو یہ دیکھتے رہ گئے، تو دوسروں نے بھی یہ جانا کہ اب یہ جج کچھ نہیں کریں گے، اور ان پر مجھے پہلے بھی آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو میں اس سے کچھ بھی نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ آئے گا۔ تو کیا سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا 24 ججوں میں کتنے جج اس ترمیم کے حامی ہیں اور کتنے ناحامی ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو ان ججوں کے نام بتا دوں جو آئینی ترمیم کے جو 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہوں گے اور جو آئینی ترمیم کے حق میں ہوں گے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحب، جسٹس اغوان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس عامر فروق، جسٹس باقر علی نجفی، جسٹس، ان کو چلو 2-3 کو نام ہم 4 کے راز رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس شہزاد ملک خان، جسٹس صلاح الدین صاحب جو سندھ سے ہیں، جسٹس ایک مجھے نام نہیں ہے جو سندھ سے ہیں، جو
جسٹس اشرف ملک کے ساتھ اختلاف بھی نوٹ کیا ہے۔ یہ ہوں گے 24 کا فگر ہے، 24 میں 13 12 11 کا فیصلہ ہوگا۔ تو کیا سپریم کورٹ فل کورٹ ایسا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ پریکٹیکل ہے کیا اب آئین جو بن چکا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کیا فل کورٹ سپریم کورٹ بنے؟ پاکستان کے 3 جو بڑے ستونوں سے ستون ہے، پارلیمنٹ، انتظامیہ، عدلیہ، ایک چیز کو ختم کر دیا گیا ہے جس کو انتظامیہ کہتے ہیں، عدلیہ، عدالت پاکستان کا ایک وجود ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ، ان 3 ستونوں سے بنتا ہے ریاست۔ جو 2 ستون ہیں تو ان کو بھی نیچے گرا دیا گیا، جس طرح ڈان اخبار نے ایک کارٹون جاری کیا تھا۔ کیا میں حیران ہوتا ہوں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نہ لگانے پر اس نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن افسوس ہے کہ چیف جسٹس نے آئین اور قانون کی حکومت کی دھمکی نہیں دی کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان میرے ساتھ لگایا جائے۔ کیا کل کوئی اور جج یا کوئی جج جمعے کی نماز کے بعد آپ کو یہ شام کے وقت پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، اور حکومت اس پر مطمئن ہے کہ یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، اور ہاں میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، جسٹس محمد علی مظہر خان اور احسن رضوی جو 27ویں اور 26ویں ترمیم کے حامی ہیں، وہ 2 جج، اور جسٹس سخاوت علی جو مخالف ہوں گے۔ تو ان میں مقابلہ کڑا اور سخت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کتنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس اشرف ملک کی اکثریت جیتتی ہے یا یحییٰ افریدی کی 27ویں آئینی ترمیم جیتتی ہے۔ اب دیکھ تو کل جب اس پر ہوگا تو وہ بات ہوگی، لیکن ہم اس پر جو میں نے اپنی اپینین دے دی ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ اس وقت جو لوگوں کو انتظار ہے کہ کیا عدالت سے کوئی ایسی فیصلے کی متوقع ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ سے اب کوئی انصاف یا بڑے فیصلے کی توقع نہیں ہے، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب بھی مسلم لیگ نون کے رہنما بے نقاب ہو چکے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے جو فارم 47 کی قومی اسمبلی ہے اور فارم 47 کے وزیر اعظم ہے کہ ہم یحییٰ افریدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہماری بھرپور مدد کی اور ہمارے ہر کالے کام اور ہر کالے کرتوت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو افریدی صاحب کو تو یہ ٹائٹل لگے گا کہ ان کی حکومت تعریف کرتی ہیں، پہلے جو حکومتیں تھیں ان کو چیف جسٹس اچھے نہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ کو کیسے بھولے؟ قاضی فیض عیسیٰ کیا 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ جب یہ ہو جائیں گے ٹاپک تو 1-2 دن بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ مزید معلومات کے لیے شکریہ۔